نماز کلام ہے اللہ رب العزت کے بابرکت نام کے ساتھ، کریم ترین نام کے ساتھ، یہ جس نے ایک مرتبہ پھر خوشنا نصیب ہمارے گھر ہمیں اس پر شہزا پر آنے کا موقع دیا۔ یقین ہے عزیزان امام کہ جس وقت باران رحمت برسنا شروع ہوا تو ہم خود بھی گھبرا گئے کہ پتہ نہیں آج فرش عذاب، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے سنا تھا، ہم تو یہاں موجود نہیں تھے، کہ روز عاشور بہت زبردست پروردگار کی رحمت برسی تھی، لیکن ہم نے یہی کہا کہ جب اتنی بارش میں لوگ پیدل سراپا نکلے ہوئے اللہ کا غم منا رہے تھے تو یہ معمولی رکاوٹیں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ تو یقین کریں ابھی سے 15-20 منٹ پہلے تک ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم آپس میں یہی بات کر رہے تھے کہ خود بیٹھ کے مجلس کر لیتے ہیں، نوحہ خوانی کر لیتے ہیں، پتہ نہیں مومنات آپ آئیں نہیں آپ آئیں، لیکن بے شک وہ ایک والد حسین کی ماں ہے اور وارث فرشیزہ ہیں جو آپ کو آپ کے گھروں سے نکال کے بھیجتے ہیں، اور جب تک بیوی کا بلاوا نہیں ہوتا ہمارے قدم نہیں ہو سکتے مومنات۔ تو ایک مطلب اپنی خوش نصیبی پہ رش کیجئے، پروردگار نے ایک اور سعادت نصیب کی کہ آپ فرش عزائے حسینی پر آ گئے، کیونکہ جتنی دیر آپ اس فرش پہ بیٹھیں گے وہ لمحات وہ وقت آپ کی زندگی میں شمار نہیں ہوگا، اس کا حساب نہیں ہے آپ سے، ورنہ زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں شروع سے مجلس میں کہ کیا کیا، کس راستے پر چلے، کون سے عمل اپنائے، کیا گناہ کیے، کیا ثواب، لیکن جب اس فرش عذاب پہ بیٹھ گئے تو آپ یقین کریں کہ یہ جو کرام الکاتبین ہیں یہ سو جاتے ہیں۔ تو کسی نے بڑی پیاری بات کی، کسی نے امام سے پوچھا تھا، امام نے کہا کہ اگر مصروف رکھنا ہے کرام الکاتبین کو کہ وہ تمہارے اعمال کی طرف توجہ ہی نہ کریں تو جا کے فرش عزائے حسینی پر بیٹھ جاؤ اور درود کی عبادت شروع کر دو، کیونکہ پھر وہ ایسے مصروف ہو جاتے ہیں، دونوں مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو عبادت خدا میں اس کے کیا اعمال رکھنا، یہ تو خدا اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے۔ تو خوشا نصیب آپ کے کہ فرش عزا پر بیٹھ کے اپنی زندگی کا ایسا عمل، ایسی عبادت آپ کرتے ہیں جس کا ثواب ہی ثواب ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ جتنی دیر یہ ثواب لکھا جا رہا ہے تو بائیں کندھے کا بیٹھا ہوا فرشتہ گناہ اور عذاب مٹاتا چلا جا رہا ہے، تو سوچیں جتنی دیر بیٹھیں گے اتنے ہی گناہ اور عذاب کم ہوں گے۔ بعد حمد و ثنائے پروردگار ہمارا تمام درود و سلام محمد والے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے پروردگار نے اس کائنات کے خزانوں کو کھول دیا اور زمین آسمان کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ آپ سے ہم نے ذکر کیا نا کہ تھوڑی دیر پہلے ہم تو ظاہر اپنی مجلس تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ مومنات کو، آنے والوں کو کچھ نہ کچھ ذات فراہم کر دیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آج ہم پڑھ پائیں گے بھی نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن شکر خدا کرتے ہیں پروردگار کا، اور پھر یہ سعادت اس نے کی کہ ہم نے کہا مومنات آ گئی ہیں تو پھر ہم کچھ نہ کچھ آپ کے آگے بیان کر دیں، تاکہ جب اس درسگاہ کربلا سے فرش حسینی سے اٹھیں تو کچھ نہ کچھ علم کے موتی اپنے دامن میں لے کر اٹھیں۔ تو مومنات گرامی ہمارا موضوع اول تاریخ سے سشرے کا کہ فلسفہ ظہور و غیبت امام زمانہ اور فطرت انسانی۔ مومنات ہم ایک آیت کو سرنامہ کلام بناتے رہے ہیں شروع سے کہ وسیلے کو تلاش کرو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 پر پروردگار کہتے ہیں کہ وسیلہ بنا چکا ہوں، تلاش کرنا تمہارا کام ہے، اور بار بار تلاش پہ زور کیوں دیا گیا، اب اس نقطے کی طرف آپ کی ہم توجہ مبذول کریں گے۔ دیکھیں مومنات، ہم سب بنی نوع انسان ہیں، اشرف المخلوقات اللہ نے انسان بنایا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ابن آدم کا نام پروردگار نے انسان کو رکھا۔ ہم شروع سے کسی نہ کسی لفظ کا آپ کو لغوی معنی اور تشریح بیان کرتے آ رہے ہیں کہ ہر لفظ کا ایک معنوی مطلب ہوتا ہے بظاہر اور ایک لغوی معنی ہوتے ہیں کہ اس لفظ کی تشریح کیا ہے۔ تو آخر آدم کی اولاد انسان کیوں کہلائی؟ جب معصوم سے پوچھا گیا، علی شرائع سے بیان کر رہے ہیں شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ معصوم نے کہا کہ انسان کو انسان اس لیے کہا گیا کہ اس کی فطرت میں نسیان ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بھول جاتا ہے، چیزوں کو بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے۔ پروردگار نے اس کی فطرت ہی ایسے رکھی ہے، اور یہ بات ثابت کہاں سے ہوتی ہے کہ جب پروردگار اپنے کلام پاک کی سورہ
ताहा की 115 नंबर आयत में इरशाद फरमाता है कि वलक़द अहदना इला आदम मिन क़ब्ल फनसिया वलम यजिद लहू अज़्मा। परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि हमने आदम को एक तहरीरी हुक्म दिया। जब आदम को नबी मबूस कर चुका, बना चुका इंसान, तो आदम के लिए पूरे का पूरे सफात लिख कर दिए कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये तुम्हारे अमल है, ये तुम्हारे फराइज हैं, ये तुम्हारे ड्यूटीज हैं। परवरदिगार ने कहा पूरे आसमान पर, पूरी जन्नत में जहां फिरना है फिरो, जहां जाना है फिरो, जो करना है करो, लेकिन खबरदार जन्नत में उस फला मकाम पर मत जाना, मना है सख्ती से। परवरदिगार ने कहा आदम को तहरीरी हुक्म लिख कर दिया, लेकिन आदम उसे भूल गया। आदम उसे भूल गया, और बेशक आदम ने ये कसदन नहीं किया था। आयत का ये मतलब है कि आदम से एक वादा लिया, लेकिन आदम उसे भूल गए, लेकिन बेशक उन्होंने ये कसदन नहीं किया था। मतलब क्या, परवरदिगार ने इंसान की, आदम की, आदमी की फितरत में ही भूलना लिखा है। अच्छा, ये भुला कौन देता है, ये जहन से चीजों को महव कौन करा देता है? देखिए ना, हमारी क्या फितरत में है, गुनाह करके भूल जाएंगे, अल्लाह के एहसान भूल जाएंगे, अल्लाह के करम भूल जाएंगे। एक मतलब बना रहे सलवार भेजिए और तवज्जो चाहिए आपसे। अपने बुरे करम भूल जाते हैं, परवरदिगार के एहसानात भूल जाते हैं, उसकी नेमतें भूल जाते हैं, उसका दिया हुआ अच्छा वक्त भूल जाते हैं। हाँ, याद क्या रखते हैं, फला फला ने मेरे साथ ये गलत किया। ये भूल जाते हैं कि हमने किसी के साथ क्या गलत किया। ये याद रखते हैं कि परवरदिगार ने उस वक्त मेरे साथ ये किया था, यानी परवरदिगार की दी हुई नेमतों को फरामोश कर देते हैं और सिर्फ बुरी बातों को याद रखते हैं। लेकिन ये भी एक अच्छा इंसान है कि बुरी बातों और बुरे वक्तों को भी भूल जाते हैं। इंसान की फितरत में है, चूंकि हम फितरत इंसानी के ऊपर मजलिस पढ़ रहे हैं, तो इंसान की फितरत में है कि वो भूल जाता है। लेकिन देखिए भुलाता कौन है, और आदम को क्यों भुलाया शैतान ने? देखिए ना, ये भी एक, इसमें भी दो राय है कि आम इंसानों को कोई चीज अगर वो बहकाता है तो वो गुनाह में लज्जत के लिए बहकाता है कि परवरदिगार ने तुम्हारे इस चीज से मना किया है, करके तो देखो इसमें मसला क्या है, मना क्यों किया है। ऐसे ही बहकाता है ना इंसान को कि फला चीज मना है, हराम है, नहीं करनी, तो करके तो देखो कि क्यों आखिर मना किया परवरदिगार ने, ऐसी क्या बात है। लेकिन जब अंबिया को कोई चीज भुलवाता है तो इसलिए भुलवाता है। अब आदम को क्या कहा कि तुम्हें परवरदिगार ने फला जगह जाने को मना तो किया, फला दरख्त का फल खाने को, लेकिन हो सकता है कि अगर तुम खा लो तो परवरदिगार के मजीद करीब चले जाओ, मजीद इबादत कर लो, परवरदिगार की मजीद कुर्बत। यानी अगर नबी करेगा कोई तर्के औलाद तो वो इसलिए करेगा कि मजीद परवरदिगार की खुशनुदी। लेकिन जब परवरदिगार ने हुक्म दे दिया था कि तुम्हें नहीं करना, और आदम ने जानबूझ के नहीं किया बल्कि इसलिए किया कि शायद मैं परवरदिगार के मजीद करीब आ जाऊं। तो देखिए शैतान के बहकाने में भी ये दो राय हैं कि आम इंसान को बहकाएगा कि गुनाह पे लज्जत करो, यानी कि उसकी लज्जत हासिल करो, देखो तो कि ये मना क्यों है। लेकिन जब अंबिया से तर्के औला करवाएगा तो इसलिए करवाएगा कि शायद परवरदिगार के मजीद करीब हो जाओ। तो देखिए ये फितरत इंसानी, तो इसी फितरत की वजह से परवरदिगार ने बार बार कहा कि मेरे करीब आ जाओ, वसीले को तलाश करो, क्योंकि तुम्हारी फितरत में भूलना है। तो जब जब भूलो तब तब परवरदिगार के कुर्ब की दुआ मांगोगे, परवरदिगार मैं अपनी फितरत से मजबूर हूँ, लेकिन तेरी भी तो कुदरत और तेरी भी तो कुदरत की फितरत ये है कि तू अता करता है और माफ कर देता है। तेरी भी तो फितरत ये है कि तू अपने दर पे बुलाता है और कहता है कि जब आओ, तो हदीस में ना कि मरने से एक दिन पहले भी तौबा कर लो, तो वो अजीम और तवाब और गफूर रहीम परवरदिगार तुम्हें माफ करने वाला है। लेकिन उससे पहले कम अज कम वो एहसास तो हो कि हाँ हमने गलत किया। खुदा हमने लोग देखे हैं कि जिन्हें एहसास नहीं होता कि वो गलत कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या मसला है, ऐसा क्या शैतान की बहकावट है, ऐसा क्या शैतान दिलों में डाल देता है कि दुनिया गलत है। हमने देखे हैं, हम देख रहे हैं ऐसे लोग आज के जमाने में, सबसे बढ़कर हमारे दुश्मनों को ही देख रहे हैं, अल्लाह के मखजूब अलह को ही देख रहे हैं। ये गलत से गलत किए चले जा रहे हैं बनी नौ इंसान के साथ, जुल्म किए चले जा रहे हैं बनी नौ इंसान के साथ, लेकिन उसका इदराक नहीं रखते कि हम इंसानियत के साथ
کیا ظلم کر رہے ہیں ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ، کیا برائی اور کس قدر ہم نے مصیبت میں ڈالا ہے پروردگار کی اس مخلوق کو۔ اسی لیے ہم کئی سالوں سے اپنا موضوع اسی بات کو بنا رہے ہیں مومنان کہ یہ جو نظام دنیا میں آ گئے، یہ جو مصیبتیں پروردگار کے باغیوں کی وجہ سے، دیکھیں نا فطرت انسانی اور یہ بھولنے کا مرض اور یہ گناہ کرنے کی لذت اور یہ گناہ کرنے کی طرف ترغیب اور رغبت انسان کو اللہ کی راہ سے راندہ کر دیتی ہے، مغضوب علیہ بنا دیتی ہے، اور اس سے بڑھ کر برائی یہ کہ آپ کو احساس ختم ہو جائے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، میں یہ برائی کر رہا ہوں، میں یہ انسانوں کی جماعت یا دنیا کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں۔ تو یہی تو مسئلہ ہے، اس لیے پروردگار اپنے کلام پاک میں کہتا ہے کہ مشرکین سے اور یہودیوں سے دور رہو۔ عیسائیوں کا نام اس نے کہیں نہیں لیا، انہوں نے کہا انہوں نے اللہ کلام پاک میں کہتا ہے ان میں پھر پروردگار کا خوف ہے، یہ پھر پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نہیں ڈرتا تو یا تو یہودی نہیں ڈرتے یا پھر مشرکین نہیں ڈرتے۔ یہودی اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ سے مقابلے پر شروع سے ان کی کیا فطرت رہی ہے کہ یہ پروردگار نے ایسے کیوں کیا، ہم تو ایسے ایسے چاہتے تھے تو ایسے ایسے کرتا، اور آج تک وہ یہی کہتے ہیں کہ پروردگار کا کچھ اور موڈ ہوتا ہے۔ آپ ان کے جو رہبائے ہوتے ہیں، ان کے بڑے عالم، ان کی کبھی تقریریں سنیں تو بخدا آپ کو ہنسی آئے گی۔ وہ کہتے ہیں ہمارا کچھ اور موڈ ہوتا ہے، اللہ کا کچھ اور موڈ ہوتا ہے، تو پتہ نہیں اللہ ہمارے موڈ میں کیوں نہیں چلتا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ دیکھیے اس سے بڑی کوئی شیطانی لفظ ہوں گے، کوئی شیطانی کلام ہوگا کہ پروردگار ہمارے مطابق چلے، یعنی ہم اسے اللہ رب العزت مان تو رہے ہیں کل کائنات کا خالق، لیکن یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ ہماری طرح تو اگر کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے نا کہ پروردگار نے وہ کیوں نہیں کیا جو میں چاہتا تھا یا میں چاہتی تھی، تو فوراً استغفار پڑے گا کہ پروردگار تیری مرضی جو تھی تو مجھے اس پہ راضی رکھ۔ راضی پر رضا رہنا کیا ہے کہ جو تیری مرضی ہے اس پہ راضی رکھ۔ اور اگر یہ خیال آ جاتا ہے دماغ میں تو فوراً شیطان کے اوپر لعنت بھیجیں کہ وائے ہو تجھ پر کہ تو مجھے اس طرح بہکار آ ہے۔ اور پھر مشرکین وہ تو ہیں ہی پروردگار کے وجود میں، اس کی ذات میں شرک کرنے والے، ان سے تو کوئی سمجھنے کے نہ رابطہ ہے، نہ بات چیت ہے، نہ ان کی طرف کوئی رغبت ہے۔ بس مومنات گرامی، جب جب ذہن میں یہ خیال آئے، ہم جو اتنے سالوں سے اپنا موضوع بنائے ہوئے ہیں کہ جب جب ذہن میں خیال آئے کہ اس بنی نوع انسان پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن پروردگار کی بنی ہوئی مخلوقات پہ، پروردگار کی زمین پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور یہ نظام ہمیں اندھیرے کی طرف، برائی کی طرف، غلاظت کی طرف، بربادی کی طرف دھکیلے چلا جا رہا ہے، تو مومن کی نشانی کیا ہے کہ وہ برا بھلا کہتا ہے پروردگار کے دشمنوں کو اور پروردگار کے دشمنوں کے بنائے ہوئے نظام کو۔ تو کیا کہا معصومین نے کہ منہ سے برا بھلا کہو، پہلے تو عمل سے روکو، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کوئی غلط نظام ہے تو اگر نہ کر سکو تو منہ سے برا بھلا کہو، اگر وہ بھی نہیں کر سکے تو ایمان کا تیسرا درجہ ہے کہ دل میں اسے برا کہو کہ پروردگار میں کچھ کر نہیں سکتا، میں بے بس ہوں، لیکن کم از کم برائی کو برائی جان سکتا ہوں۔ اور آج کل کا زمانہ تو وہ ہے مومنات کہ ہم نے تو اسی لیے یہ کالا جھنڈا اپنے گھروں پہ لگایا ہے، کالا علم لگایا ہوا ہے کہ یہ اس نظام سے بغاوت کا نشان ہے کہ یہ جو ظلم کا نظام اس پوری دنیا میں اللہ کے باغیوں اور دشمنوں نے اور مغضوبوں نے پھیلا دیا ہے، ہم اس نظام سے اظہار برات کرتے ہیں۔ اپنے گھروں پہ یہ علم عباس لگانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب مولا عباس کا علم سجا لیا اپنے گھر کی چھت پر تو اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس نظام سے، اللہ کے دشمنوں سے، باطل سے، برائی سے، شیطان کے رستے سے، برائی کے رستے سے، جہنم کے رستے سے اظہار برات کرتے ہیں۔ تو آج چونکہ ہمیں تھوڑا سا تذکرہ مولا عباس کا کرنا ہے تو ہم اس سے پہلے مولا عباس کے علم کا تذکرہ آپ کے آگے کریں گے، اور بے حد پرلطف گفتگو آپ سنیں گے تو آپ واقعی لطف اٹھائیں گے۔ تھوڑا سا علم کا آپ کے اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری، یا برائے عظمت محمد و آل محمد صلوات۔ تو آخر یہ مومنات علم کی تاریخ ہے کیا؟ بڑی بڑی خوبصورت تاریخ ہے علم کی۔ جب دنیا میں بنی نوع انسان پھیلنے شروع ہوئے، انسانی آبادی ہونا شروع ہوئی
تو پہلی آپ کو یہ تو پتا ہے بہت اچھی طرح سے کہ پہلا قتل جو زمین پر ہوا تھا وہ قابیل نے جناب حابیل پر کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ کہ پروردگار نے ان کی قربانی کو قبول کر لی تھی اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا تھا. تو بس جب قربانی رد کی اور ہم نے پہلے مجلس میں بیان کیا کہ اس کے بعد وہ آتش پرست ہو گیا, اس کی جو جتنے لوگ اس کے ساتھ مل گئے اس کی اولاد جو ہے وہ سب آتش پرست ہوئی. تو زمین پہ جو حضرت آدم کے خلیفہ تھے, جو حضرت آدم کے نائب اور وارث تھے, وہ تھے حضرت آدم کے پہلے بیٹے جناب شیس. حضرت آدم کے بعد دوسرے نبی, پہلے جناب آدم دوسرے جناب شیس. تو جناب شیس کو پھر پروردگار کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ جو اللہ کے باغی ہو گئے ہیں, جنہوں نے پروردگار کے ساتھ شرک شروع کر دیا ہے, جنہوں نے آگ کی عبادت شروع کر دی ہے, تم ان کے ساتھ جنگ کرو. تو پہلی جنگ جو اس زمین پر ہوئی ہے انسانوں کے بیچ, اس سے پہلے جنات کے بیچ تو ہوتی رہتی تھی, جو انسانوں کے بیچ ہوئی وہ جناب شیس کی فوج اور قابیل لعنت اللہ کی فوج کے درمیان ہوئی. اور جناب شیس کو پہلا علم پروردگار کی طرف سے عطا ہوا, یعنی پہلے جو علمدار تھے زمین پر وہ جناب شیس خود تھے, جنہوں نے علم حق کو بلند کیا باطل کے خلاف جنگ کی قابیل کے ساتھ. اور اس کے بعد جو ہم علم کی تعریف دیتے ہیں مومنات کے, اس کے بعد جو علم جب دنیا بڑھنا شروع ہوئی تو علم جس چیز کی علامت کے طور پہ لگائے جاتے تھے اس کی 5-6 وجوہات ہیں. جن میں سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اگر کسی گھر پہ کوئی علم لگایا جاتا تھا تو اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس گھر میں سے کوئی شخص سفر پہ گیا ہوا, یعنی کوئی مسافر اس گھر سے گیا ہوا, تو جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا تھا تو اس گھر پہ علم بلند رہتا تھا. اس سے یہ ہوتا تھا کہ آس پاس کے لوگوں کو بھی پتا ہوتا تھا تو وہ کافی خیریت معلوم کرتے رہتے. اس کے بعد دوسری وجہ کیا ہوتی تھی علم لگانے کی, کہ اگر کوئی بندہ انتقال کر جاتا تھا یا اس کا قتل ہو جاتا تھا یا کوئی بے وارث مر جاتا تھا, یعنی سفر میں کوئی مر گیا, تو جب تک اس کی قبر کے وارثین آ کے اس کی قبر کو دیکھ نہیں لیتے تھے اس وقت تک اس قبر کے اوپر علم سجا رہتا تھا. یا پھر جب تک جو صاحب قبر ہوتا تھا اگر اس کا قتل ہوا ہے تو اس کا انتقام پورا نہیں ہو جاتا تھا تو اس کی قبر کے اوپر علم بلند رہتا تھا. پھر اس لیے لگایا جاتا تھا تیسری وجہ, اگر کوئی قافلہ راستے میں جا رہا ہوتا تھا تو پھر قافلہ سالار اپنے علم کو سب سے بلند رکھتا تھا کہ اگر کوئی قافلے والا بھول جائے, بھٹک جائے, پیچھے رہ جائے تو وہ علم کو دیکھتا ہوا آگے پہنچ جائے. یا کوئی مسافر ایسا راستے میں ہے جو راستہ بھٹک گیا ہے یا اپنے قافلے سے بچھڑ گیا ہے, وہ اس قافلے کے ساتھ شامل ہو جائے تاکہ وہ پھر اس راستے سے باہر نہیں نکل سکے. اچھا, اس طرح بھی ہوتا تھا کہ کبھی کوئی اکیلا شخص علم لے کے جا رہا ہوتا تھا جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی کے قتل کی خبر یا کوئی بری خبر یا کسی جگہ کوئی خبر پہنچانے جا رہا ہوتا تھا, وہ علم لے کر جا رہا ہوتا تھا. لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کے پاس کوئی بری خبر ہے یا کسی کے قتل کی خبر ہے. تو مومنات ہم دیکھتے ہیں نا کہ آج کل بھی یہی ہے. ہمارے سید و سرکار مولا حسین کے روضے کے اوپر آخر یہ سرخ پرچم کیوں بلند ہے؟ تو اسی لیے بلند ہے. اور سرخ رنگ کا پرچم کیوں بلند ہے؟ کہ ابھی خون حسین کا انتقام باقی ہے. دیکھیں نا, علموں کی جس طرح وجوہات ہیں بلند کرنے کی, اس طرح علم کے رنگوں کی بھی وجوہات ہیں. کہ اگر سفید رنگ کا علم بلند ہے تو یہ امن کا نشان ہے کہ اس جگہ پر امن ہے. اگر سرخ رنگ کا پرچم بلند ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو قتل ہوا ہے, جو شہید ہوا ہے, جو بے گناہ مارا گیا ہے, اس کے خون کا انتقام ابھی باقی ہے. اور اگر سیاہ رنگ کا پرچم بلند ہے تو یہ دنیا بھر میں, صرف ہم مسلمانوں اور شیعوں میں نہیں, دنیا بھر میں ناگواریت کی, ناپسندیدگی کی, احتجاج کی, بغاوت کی, برائی سے برات کی علامت ہے. اگر آپ نے کہیں سیاہ پرچم بلند کیا ہے یعنی آپ اس نظام سے باغی ہیں, اس کو ناپسند کرتے ہیں, کیونکہ یہ شیطان کا نظام ہے, اللہ کے باغیوں کا نظام ہے, اللہ سے مقابلہ کرنے والوں کا نظام ہے, جو دنیا کے تمام تر انسانوں کو متاثر کر رہا ہے اور برا متاثر کر رہا ہے. یعنی نہ ان کی معیشت ان کے ہاتھ میں ہے, نہ ان کا نظام ان کے ہاتھ میں ہے, نہ وہ صحیح سے اسلام پر عمل کر سکتے ہیں, نہ وہ سچائی کو جان سکتے ہیں, نہ اپنے بچوں کی اس طرح پرورش کر سکتے ہیں کہ جس طرح پروردگار نے پرورش کرنے کا بچوں کی حق رکھا ہے. مومنات گرامی, علم مولا عباس چاہے کسی بھی رنگ کا لگا ہو, یہ کوئی عام علم نہیں.
ہم نے آپ کو بتایا نا کہ پہلا علم جو دنیا میں اٹھایا وہ اللہ کے نبی نے اٹھایا، اور حق کا علم جب کوئی اٹھاتا ہے تو وہ اللہ کا نمائندہ ہی ہوتا ہے۔ دوسرا علم جو سب سے ذکر مولا علی کو جب میرے جناب رسول خدا نے کیا، اور پھر تیسرا علم وہی علم جو نبیوں سے ہوتا ہوا آ رہا تھا، جو نبیوں کی میراث تھا، کہیں علی نے اٹھایا تو کہیں علی کے بیٹے عباس نے۔ مولانا مولا عباس کی ذات آپ سوچیں کہ کیا بلند تر ذات ہے۔ تو کسی شاعر نے کہا نا کہ امام بے شک مولا عباس نہیں ہے، لیکن فلاطی بھول جو زہرا کا امام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بی بی نے اپنا بیٹا کہا، اور بی بی جب دنیا سے جا رہی تھی تو وصیت میں کہہ کے گئی مولا علی سے کہ جب وہ میرا بیٹا فاطمہ کلاگیر کے بطن سے اس دنیا میں آ جائے تو اسے میرا سلام کہیے گا یا علی۔ رائے عصمت سرکار سکینہ بنت الحسین علیہ السلام، دربار حسینی سالار حسینی مولا عباس علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ یعنی اتنی بلند ذات مولا عباس کی کہ جسے زہرا بیٹا کہتے ہیں، علی کے تو بیٹے ہیں، علی کی نسبت سے تو بلند ہیں، لیکن جہاں بی بی نے اپنا بیٹا کہہ دیا تو پھر سوچیں کہ ان کی عظمت کی کیا حیثیت ہوگی۔ اسی لیے زائر نے خواب میں دیکھا نا کہ بی بی آگے روز مولا حسین کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا، کربلا میں رہتا تھا، لیکن صرف شب جمعہ مولا عباس کے در پہ حاضری دیتا، زیارت کے لیے جاتا۔ خواب میں آ گئی اور علی شخص کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا کہ انہیں سلام کروں تو یہ دیکھا ہے کہ بی بی نے منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ بی بی میں تو اتنا چاہنے والا آپ کے بچوں کا آپ منہ پھیر رہی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بی بی آپ مجھ سے کیوں منہ پھیر رہی ہیں، مجھے بتائیے میں آپ کی شکایت دور کروں۔ شہزادی کہتی ہے تو میرے بیٹے کی زیارت کے لیے نہیں جاتا، مجھے تجھ سے شکایت ہے۔ تو یہ سربستہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ بی بی میں تو روز آپ کے بیٹے حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، میرا تو وطیرہ ہے، میں تو نماز مغربین ادا جو ہے مولا حسین کے حرم میں کرتا ہوں، میں تو روز جاتا ہوں۔ تو بی بی نے کہا نہیں، تو روز میرے بیٹے حسین کی زیارت کے لیے تو جاتا ہے، لیکن میرے بیٹے عباس کی زیارت کے لیے روز نہیں جاتا۔ دیکھیں، سوچیں، تصور کریں کہ کیا مولا عباس کی شان ہے کہ شہزادی اپنا بیٹا کہہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اگر حسین کی زیارت کرو اور عباس کی نہ کرو، بلکہ وہاں جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے عباس کی زیارت کے لیے جاؤ اور اجازت طلب کرو کہ یا غازی عباس کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں آپ کے آقا، آپ کے مولا، آپ کے سید و سردار حسین کے حرم میں داخل ہو جاؤں؟ اجازت طلب کرو پہلے، جس طرح دربار کھڑا ہوتا ہے کر کے دروازے پہ کہ اس کی اجازت کے بغیر اندر نہیں جا سکتا۔ تو مولا عباس محمد والے محمد، بلند سے بلند تر صلوات، صلی اللہ محمد والے خانوادہ رسالت، خانوادہ نبوت، خانوادہ امامت کے دربان ہے میرے مولا عباس، کہ جب تک آپ کی اجازت نہ ہو کوئی خانہ سیدہ میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی خانہ سیدہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی میرا مولا عباس علم حسینی اٹھائے گئے، مدینے سے کربلا آ گیا قافلہ حسینی کے ساتھ۔ اور ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ باب الحوائج میرے مولا کو کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ مدینے سے کربلا جس کو کوئی حاجت ہوتی تھی وہ عباس کو پکارتا تھا اور عباس فوراً حاضر ہوتے تھے، اس لیے باب الحوائج کہا گیا۔ بس پہنچ گئے 2 محرم کو، عباس نے فوراً گھاٹ پر قبضہ کر لیا، پانی پر قبضہ کر لیا، اور 3 محرم کو فوج یزیدی پہنچنا شروع ہوئی۔ جب فوج یزیدی پہنچی تو شب پہلے لشکر کا سردار تھا، آگے کہتا ہے عباس کو جب پہلا دیکھا کہ عباس گھاٹ کو خالی کر دو، بس علی کی شیر کو جلال آیا، ایک لمحے کو انگڑائی دی، اپنی تلوار میان سے نکالی اور ایک لمبا سا فرات کے کنارے پہ کھینچ دیا، کہا کہ کسی کی ہمت ہے تو اس خط کو پار کر کے دکھائے، اور گھاٹ کو فوجی حسینی سے چھین کر دکھایا۔ بس دور کھڑا عباس کا آقا سید و سردار حسین نے منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس منظر کو دیکھا تو مولا چلتے ہوئے خیام کی طرف آ گئے اور زینب عالیہ کی خیمے میں داخل ہو گئے۔ مولا حسین
बीवी ने एक नजर भाई की शक्ल को देखा, कहा कि भैया आप मदीने से चले, मक्के से निकले, करबला पहुंच गए, मैंने आपके चेहरे पे ये परेशानी नहीं देखी जो आज देख रहे। मौला ऐसी क्या बात हुई है जो आपके चेहरे पे ये परेशानी और तफक्कुर है? तो मौला ने बीवी से बड़े अजीब जुमले कहे। मेरा मौला हुसैन कहता है कि ज़ैनब देखो, जब भैया हसन के जनाजे पे तीर चल गए थे ना, और भैया हसन को हम नाना के पहलू में दफनाने के लिए ले गए थे और तीर चले हैं, तो अब्बास ने तीर चलते देखकर अपनी तलवार में आग से निकाल दी, लेकिन हुसैन ने फौरन अब्बास की तलवार के कब्जे पे हाथ रखा था और कहा था अब्बास अभी नहीं, करबला में अभी जंग का वक्त नहीं। और अब्बास ने मेरी बात सुनते ही तलवार वापस ले आया। फिर कहा कि ज़ैनब जिस वक्त हम करबला पहुंचने वाले थे और हुर ने हमें रास्ते में रोका और हुर ने मेरे लगामे फरस पे हाथ डाल के मुझे रोका और खींचता हुआ करबला की तरफ ले आया, उस वक्त अब्बास ने अपनी तलवार निकाली और मैंने ये कहा कि अब्बास अभी जंग का वक्त नहीं, करबला का इंतजार।